بعض لوگ اشتہار میں پڑھ کر حیران ہوئے ہوں گے کہ جلسہ تو دیوبندیوں کا ہے اور اولیاء کرام اور ان حیران ہونے والوں کی غلطی بھی نہیں، کیونکہ لوگ تو ولی اسے کہتے ہیں نا، کرتے سے ننگا آدھا ولی، پجامے سے ننگا پکا ولی۔ ان کی غلطی نہیں، جو سارا دن در در کی بھیک مانگتا ہو، جو رات دن دین متین صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہتا ہو، اس کو لوگ ولی کہتے ہیں، اور انہیں یہ علم نہیں کہ ہم اس بارے میں اتنے سخت ہیں، اتنی جانچ پڑتال کرتے ہیں، اتنی دیکھا بھالی کرتے ہیں، یہ دیوبندی علماء اتنی ریسرچ کرتے ہیں کہ بعض عالم کی ولایت کے 40 سال تک قائل نہیں ہوتے۔ جن کے یہاں کوئی معیار ہوگا وہ تو ضرور پرکھیں گے، کسوٹی ہوگی، کوئی معیار ہوگا، کوئی طریقہ کار ہوگا۔ چنانچہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ ہمارے سامنے ہر وہ عالم جو قرآن کریم اور سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترویج کرتا رہا اور اس پر اپنی تمام زندگی عمل کرتے کرتے گزار دی، دوستو وہ ولی نہیں تو اور کون ولی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ولی کا جو مقام ہے یہ بذات خود کوئی مقام نہیں، بذات خود کوئی مقام نہیں۔ ولی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کی تابع داری کر کے بنتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک سے اڑی ہوئی خاک کے صدقے میں ولی بنتا ہے۔ اگر وہ ذرہ برابر ادھر ادھر ہوتا ہے تو وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ آج سے 50 سال پہلے اچھے خاصے لوگ ان چیزوں کی دیکھا بھالی کیا کرتے تھے۔ یہ معاملہ اندھن تو اب آ کے بڑھ رہا ہے، جو چاہے پیر بن جائے، جو چاہے مولوی بن جائے، جو چاہے شیخ بن جائے، کسوٹی تو کوئی ہے نہیں، کوئی میزان تو ہے نہیں کہ کوئی پرکھ کے دیکھے، کوئی تول کے دیکھے۔ پاکستان بننے کے بعد لوگوں نے جتنا مذاق دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے اتنا شاید کسی آسمانی کتاب کے ساتھ ہوا ہو۔ اپنی مرضی کا دین، اپنی مرضی کا عشق، اپنی مرضی کی جستجو، اپنی مرضی کی لگاؤ، اور اسی پر زندگی بسر کرتے کرتے مر جاتے ہیں۔ آپ کے علم میں نہیں، اس امت میں سب سے بڑا ولی، سب سے بڑا قطب، سب سے بڑا ابدال، سب سے بڑا غوث، اس امت کا تمام ولیوں کا ولی، ولیوں کا ولی، ولیوں کا ولی وہ ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ جس نے اس امت میں سب سے پہلے کالی کملی والے کا کلمہ پڑھا، اس دن حضور کا ساتھ دیا جس دن حضور کے قریب کھڑا ہونا کوئی پسند نہیں کرتا تھا۔ اس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جب حضور کے پاس تحفے تحائف نہیں، پتھروں کی بارش تھی۔ اور خدا کی قسم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی مار کھائی، ایک دفعہ تو تیسرے روز جا کے ہوش آیا۔
صدیق اکبر کی بیٹی کہتی ہے کہ ابا جان کو جب بیت اللہ میں مارا گیا سر پہ جوتے مارے. صدیق کی بیٹی کہتی ہے میں سر کے بال جب چٹکی میں پکڑتی تھی میرے ہاتھ میں آ جاتے تھے. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں صدیق اکبر کی مار کو دیکھ کر. کیا مزہ آیا ہوگا. استاد پاک بیٹھا ہے, استاد امام الانبیاء ہے, شہنشاہ کائنات ہے, ختم رسول ہے, سید کل ہے, مولا کل ہے, ہادی سبل ہے, مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دیکھ رہی ہے ابو بکر کو مکے والے مار رہے ہیں, اور اس سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے. جب ہوش آیا تو پہلا سوال یہ تھا میرے آقا کا کیا حال ہے. اماں نے کہا انہیں کی وجہ سے تو مار پڑی ہے پھر بھی نام لے رہے ہو. تو فرمایا اماں میں تو دم نکلنے کے بعد بھی جدا ہونا پسند نہیں کروں گا. میں تو زندگی کے بعد بھی علیحدہ ہونا پسند نہیں کرتا, آپ مجھے زندگی میں علیحدہ کرنا چاہتی. سارے صحابہ ولی ہیں, سارے تابعین تبع تابعین ولی ہیں. اور الحمدللہ مبارک ہو یہ جو علماء دیوبند ہیں, اللہ پاک نے ولایت ان سب کو عطا فرمائی, لیکن اس طرح کی نہیں جیسا کہ ہم لوگ پسند کرتے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی سب کا جو رحمت اللہ علیہ, ان کے پاس ایک نواب کی بیگم نے خط لکھا کہ میں بیعت ہونا چاہتی ہوں. تو جواب میں لکھا میں بیعت تو کر لوں گا, شرط یہ ہے کہ میری زندگی میں کبھی اور میرے مرنے کے بعد تجھے تھانہ بھون میں داخلے کی اجازت نہیں. اور دوسری شرط یہ ہے کہ میرے شہر میں تجھے داخلہ تیرا بند ہے اور تجھے کوئی ہدیہ بھیجنے کی اجازت نہیں. اور تیسری شرط یہ ہے کبھی کسی کے لیے سفارش کرنے کی اجازت نہیں. اس نے خط میں لکھا کہ حضرت یہ تو 3 شرطیں لگا دی آپ نے, مجھے کم سے کم وہاں حاضری کی اجازت تو ہو. فرمایا میں تو 3 کے بجائے 6 لگاؤں گا, میں کوئی پیچھے پیچھے پھرتا ہوں مریدوں کو. مجھے کیا غرض پڑی ہے کہ میں مریدوں کو تلاش کرتا پھروں. ایک آدمی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے یہاں اس زمانے کے مطابق بہت بڑی رقم لے کے آیا کہ حضرت مجھے مرید بنا لو. فرمایا مجھ سے خط و خطابت ہے تمہاری؟ کہ نہیں, کہ یہ روپیہ لایا ہوں یہی خط و خطابت کا کام دے دے گا, یہ روپیہ آپ کو ہدیہ کرنے لایا ہوں, بہت بڑی رقم ہے, بڑے پیسے ہیں. فرمایا جاؤ میں بھی مرید بناتا. اٹھ کے چلتا ہوا کہنے لگا مولانا یاد رکھنا اتنی رقم دینے والا مرید نہیں ملے گا. فرمایا جا تو بھی یاد رکھنا اتنی رقم پر تھوکنے والا تجھے پیر بھی نہیں ملے گا. اور یہ واقعہ یہاں بھی ہوا. حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بن نوری سب کا جو رحمت اللہ علیہ, ان کے یہاں ایک آدمی زکات کی رقم لے کر آیا بڑی کافی سارے. تو حضرت نے فرمایا بھائی ہمارے یہاں تو اس کا مصرف نہیں ہے, ہم نے جو وصول کرنا تھا یا ہمارا جو طریقہ کار تھا وہ پورا ہو چکا, کہیں اور تشریف لے جائیں. تو وہ کہنے لگا حضرت پھر مجھے کیا پتا زکات کا حقدار کون ہے, مہربانی کرے آپ ہی یہ وصول کر لے اور جہاں مستحق معلوم دے وہاں آپ پہنچا دے. فرمایا اللہ تعالیٰ کی نعمت تجھ پہ ہوئی ہے, مال ایک نعمت ہے, نعمت تجھے ملے, مال اللہ نے تجھے دیا, تلاش کرتا میں پھروں, میں تیرے باپ کا نوکر ہوں. تو یہ ہے وہ چیزیں
ولی نہیں جس نے 15 سال جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر پیغمبر کی حدیث کا درس دیا. سبحان اللہ. ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے ایک عرصے تک دیکھا کہ جب میں تہجد کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں جایا کرتا تھا تو مجھے مدینے کی گلیوں میں جھاڑو دیتا ہوا امام مالک نظر آیا کرتا تھا. مرتبے کا اتنا اونچا، مکے کے گورنر نے مدینے کے گورنر کو خط لکھا کہ میرے لڑکے کا امام مالک کے حلقہ درس میں داخلہ کرا دو. تو جب مدینے کا گورنر امام مالک رحمہ اللہ کے پاس گیا تو فرمایا داخلے کی اجازت نہیں، البتہ جہاں میرے پاس پڑھنے والوں کی جوتیاں ہوتی ہیں وہاں بیٹھنے کی اجازت ہے. 2 برس تک مکے کے گورنر کے بیٹے نے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی مسرت اور آج کے حلقہ درس میں بیٹھ کر جوتیوں میں بیٹھ کر حدیث کی تعلیم حاصل کی. اور ادھر یہ حال ہے کہ مدینے کی گلیوں میں جھاڑو لگاتے ہیں. وہ آدمی کہتا ہے کہ میں حیران ہوا کہ آج امام مالک کا کہیں انتقال تو نہیں ہو گیا، گلی میں نظر نہیں آتا. ابھی وہ یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ مسجد نبوی سے اعلان ہوا کہ آج امام مالک کا انتقال ہو گیا. یہ تمام کارنامے کر کر کے لوگ ولی بنتے ہیں، یوں ہی تو نہیں بن جاتے نا جیسے کہ آمادی بن گیا. ویسے ہمارے یہاں تو اس معاملے میں بڑی فراخی ہے، بڑا ہی بہت لمبا چوڑا فیاض ملک واقع ہوا ہے کہ جب چاہے تو پیر سپاہی کو بھی ولی بنا دے. ساری عمر نماز نہ پڑھو پھر بھی ولی بن جائے جیسا مولانا فرما رہے تھے. تو امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرما دیا اور لوگوں تم میں نیک وہ ہو سکتا ہے، تم میں خدا کا کامل ترین بندہ وہ بن سکتا ہے جس کا شباب، جس کی جوانی ساری کی ساری اللہ پاک کی عبادت میں میری اطاعت میں گزر جائے. فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. کامیاب ہے وہ آدمی جس کی راتیں سجدے اور قیام میں بیت جاتی ہیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. جس کو رات کو بستر اچھا نہیں لگتا، سردی میں ٹھنڈا پانی ستاتا نہیں، جس کے دل میں میری یاد اتنا گھر کر گئی ہو، گرمی سردی کی پرواہ نہ ہو، رات دن کی پرواہ نہ ہو، بلا بگاڑ کی پرواہ نہ ہو، تو اسی دنیا بھی سے وہ زینت کی پرواہ نہ ہو، بس وہ یکا یک ایک